بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں اسٹرالوجر عبداللہ سلطان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ اس وقت جو سٹارز کی کنڈیشنز ہیں ویورز وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں برج عقرب اسکارپینز کے لیے۔ اسکارپینز بہت ہی اہم وقت اور بہت احتیاط کا وقت آپ کا اس وقت چل رہا ہے، چونکہ آپ کا رولنگ پلانٹ حالت زوال میں ہے اور اس کے ساتھ جو سٹارز کنڈیشنز ہیں وہ بھی کافی ٹف چل رہی ہیں پچھلے کچھ دنوں سے اور آگے چلتی رہیں گی، تقریباً مہینہ 40 ڈیز مزید آگے مشکلات کا سامنا آپ کو رہے گا۔ اس میں کیا کیا چیزیں اس وقت آپ فیس کر رہے ہیں اور کیا کیا ہو سکتی ہیں کہ جن کو آپ کو فیس کرنا پڑے، اور سٹارز کنڈیشنز کیا ہیں وہ بھی شیئر کرتے ہیں۔ اور کچھ سٹارز کنڈیشنز اس مہینے میں 4 سے 5 بڑے پلینٹس موو کر رہے ہیں اور ان کے کیا اثرات آئیں گے، جیسے کہ جوپیٹر آپ کے 4th ہاؤس سے نکلے گا 14 مئی کو اور وہ آپ کے 5th ہاؤس میں چلے جائے گا۔ اس کی ایک الگ ویڈیو آپ کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ شیئر کریں گے، وہ تفصیلی ویڈیو ہوگی، اس سے آپ کو کیا بینیفٹس ہو سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی آپ کے ساتھ جلد شیئر کریں گے۔ دیکھیں اس وقت راہو اینڈ مرکری آپ کے 8th ہاؤس میں ہے، 8واں گھر جو کہ ڈارک ہاؤس ہے، دوسرا بڑا زائچے کے اندر۔ اس گھر سے بیماریاں، تکلیفوں کا بڑھ جانا، جادو کا، نظر بد کا، نقصانات کا اور ڈپریشن کا گھر ہے، اپنے خلاف مسلسل برے آرڈر سننے کا گھر ہے۔ تو اس وقت راہو کا اور عطارد کا وہاں پہ موجود ہونا، آپ کے رولنگ پلینٹ کا مریخ کا 9ویں گھر میں ہونا، مارس کا 9ویں گھر میں ہونا لیکن حالت زوال میں۔ ویسے مارس کا 9ویں گھر میں ہونا اچھا ہے، لیکن چونکہ اس کے زوال کا گھر ہے تو وہ جو بینیفٹس 9th ہاؤس کے آپ کو ملنے چاہیے تھے وہ اس وقت نہیں مل رہے، کیونکہ 9ویں گھر کا تعلق دعاؤں کی قبولیت کے ساتھ ہے۔ 9ویں گھر کا تعلق مذہبی رسومات کے ساتھ ہے، پیروں فقیروں سے منسلک ہے، فیض دینے یا فیض حاصل کرنے کے ساتھ ہے۔ تو مریخ کا حالت زوال میں 9th ہاؤس میں ہو جانا تو یہ کمپلیکیشنز کو اگر کم نہیں بڑھا نہیں رہا تو کم بھی نہیں کرے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ مشتری اینڈ زحل یعنی کہ سیٹن اور جوپیٹر آپ کے 4th ہاؤس میں ہے، جو کہ اس مہینے 14 کو یہ کنجنکشن ٹوٹے گی اور جوپیٹر آگے چلا جائے گا۔ اس کے اثرات میں نے بتایا کہ کیا ہوں گے، وہ الگ ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ کرنٹلی پوزیشن اس وقت یہ ہے کہ راہو اگر کسی کے پیدائشی زائچے میں 8ویں گھر میں ہے اور اس وقت راہو 8ویں گھر میں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس شخص کے اوپر جادو اثر انداز ہو سکتا ہے، اس کے کاموں میں رکاوٹ جادو کے ذریعے ڈالی جا سکتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو نظر بد کے ایشوز ہیں۔ یہ تو ایک چیپٹر ہو گیا کہ جس کے پیدائشی زائچے میں 8ویں گھر میں ہے اور اس وقت بھی 8ویں گھر میں ہے تو اس کے ساتھ جادوئی اثرات کا پرابلم ہے، ایشو ہے۔ یہ اوورآل نہیں ہے، یہ پھر بتاتا چلوں کہ ہر زائچے کی ایک الگ نوعیت ہوتی ہے، الگ کیس ہوتا ہے، لیکن چونکہ اس ویڈیو میں ہم نے اوورآل ذکر کرنا ہوتا ہے تو اس میں جو پوزیشنز کا سامنا ہے اس میں جادو کی وجہ سے، نظر بد کی وجہ سے ڈپریشن کا سامنا رہے گا۔ آپ کے کاموں میں مسلسل رکاوٹ دیکھی جا سکتی ہے، جیسے کہ بزنس میں پیسہ انویسٹ کرنا اور کوئی بہت اچھی انکم کا سامنے نہ آنا، رشتے کا ٹوٹ جانا، شادی میں تاخیر کا سامنا، شادی کے دن پڑنے پھر کینسل ہو جانے، اس طرح کے پرابلمز کا سامنا، ٹریولنگ میں پرابلمز کا سامنا، ہیلتھ ایشوز کا کریٹ ہونا، اولاد کے متعلق بری نیوز کا ملنا، یا جو لوگ اولاد کے حصول کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، ان کو کسی اچھی خبر کا سامنا نہ ہونا، مالی تنگی کا سامنا کرنا اور شدید ڈپریشن میں۔ اس میں اسٹڈی کے معاملات بھی کوئی بہت اچھے انداز میں نہیں چل رہے، آپ کی ہیلتھ کوئی اچھی نہیں چل رہی، ڈپریشن میں ہیں آپ، اور بہت ساری ایسی چیزیں جو زندگی میں مایوسیوں کو بڑھا دیتی ہیں وہ اس وقت دیکھی جا سکتی ہیں۔ ہاں، ایسے لوگ جو وابستہ ہیں کنسٹرکشن سے، جو وابستہ ہیں پراپرٹی سے، جو وابستہ ہیں کسی بھی قسم کی کھیل سے، تو ان کے لیے یہ کمبینیشن تو بہت اچھا کمبینیشن ہے، لیکن ایسے لوگ جو کہ مارکیٹنگ کو ڈیل کرتے ہیں، جو جاب کو ڈیل کرتے ہیں، ان کے لیے یہ شدید ترین پریشر کا ٹائم چل رہا ہے۔ اس میں اگر خواتین کا ذکر کیا جائے تو خواتین کو اس وقت ہیلتھ ایشوز
اور اس کے ساتھ ساتھ اولاد سے ریلیٹڈ ایشوز کا شدید ترین سامنا ہے، اور مردوں میں اس وقت جو پرابلم کا سامنا ہے وہ میرج سے ریلیٹڈ ایشوز کا سامنا، یا پارٹنر کی لائف پارٹنر کا چھوڑ جانا، ازدواجی زندگی کے مسائل کا سامنے آنا، وہ اس طرح سے ریلیٹڈ ایشوز کا سامنا ہے۔ اور یہ تقریباً میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ آلموسٹ 30 to 40 ڈیز یہ پوزیشن ایسی ہی رہے گی۔ تو اپنے ڈپریشن کو آپ نے خود ہی کم کرنا ہے۔ جانے دو عالم نے فرمایا ہے کہ صدقہ رد بلا ہے۔ چونکہ آپ اسکارپینز، آپ کا دن منگل ہے، تو منگل کے دن کسی بھی طرح سرخ رنگ کی کوئی بھی چیز جیسے سیب، انار، لال کپڑا، مسور کی دال، ناریل، شکر، گڑ یا میٹھے چاول، وہ آپ صدقہ کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں کمی آئے گی، اور اس میں آپ پرندوں کو بھی آزاد کروا سکتے ہیں۔ ایک سجیشن مریخ کا پتھر روبی اینڈ مرجان ہے، تو ان دونوں میں سے کوئی بھی ایک پہنیں تو مریخ کے پازیٹیو اثرات آنا سٹارٹ ہو جائیں گے آپ کے ذائچے میں۔ دیکھیں، ہر ذائچے کی ایک الگ نوعیت ہوتی ہے، ایک الگ کیٹیگری ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس وقت کچھ لوگوں کو پرابلمز ہیں جو 32 سے 35 سال کی عمر کے ہیں، ان کو الگ قسم کے پرابلمز ہیں۔ جو 42 سے 45 میں جاتے ہیں ان کو الگ قسم کے پرابلمز ہیں۔ یہ پرابلمز کا اخذ کرنا اور آگے ریمیڈی کا سجیسٹ کرنا، یہ دیکھیں آپ کے برتھ چارٹ سے واضح ہو سکتا ہے۔ یہ اوور آل پریڈکشنز ہیں، مثلا یہ اسٹوڈنٹس کے لیے بھی ہیں، یہ بڑی عمر کے لوگوں کے لیے بھی ہیں، یہ 30 ایج کے اندر جو لوگ آتے ہیں یہ ان کے لیے، یعنی کہ یہ اوور آل پریڈکشنز ہیں۔ تو کوشش کیا کریں کہ اپنے ذائچے سے اپنی معلومات کو لیا کریں۔ تو روبی اینڈ مرجان اور سرخ رنگ کی کوئی بھی چیز منگل کے دن یہ صدقہ کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے مسائل کو حل کرے۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔